حیران و پریشان ہے اللہ مدد کر، حیران و الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وبعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نعى النجاشی فی اليوم الذی مات فیہ وخرج بهم الى المصلی فصف بهم وکبر علیہ اربعا، متفق علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، اب ترجمہ سماعت فرمائیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی کی خبر وفات اسی روز دی جس روز وہ فوت ہوا۔ آپ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو لے کر جنازہ گاہ کی طرف تشریف لے گئے، سب بندی کروائی اور اس پر 4 تکبیریں کہیں، بخاری و مسلم۔ خلاصہ کلام یہ نکلا کہ اس حدیث سے کسی کی موت کی اطلاع دینا ثابت ہو رہا ہے اور نماز غائبانہ بھی ثابت ہو رہی ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ اور امام احمد رحمہ اللہ اس کے قائل ہیں، مگر احناف اور مالکی علماء اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت پر محمول کرتے ہیں۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اور علامہ خطابی رحمہ اللہ وغیرہ کا خیال ہے کہ اگر کسی نے جنازہ نہ پڑھی ہو تو غائبانہ اس کی نماز جنازہ پڑھنی چاہیے۔ یہ بات گو وزنی ہے، مگر حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ کسی روایت سے یہ ثابت نہیں کہ نجاشی پر حبشہ میں نماز جنازہ نہیں پڑھی گئی تھی۔ نجاشی یہ حبشہ کے بادشاہ کا لقب ہے، جیسا کہ روم کے بادشاہ کو قیصر اور ایران کے بادشاہ کو کسریٰ کہتے ہیں۔ نجاشی کا اصل نام اسحمہ تھا۔ کفار مکہ کے فتنہ سے اپنے دین کو بچانے کے لیے مسلمانوں نے اسی بادشاہ کے دور میں حبشہ کی جانب ہجرت کی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 6 ہجری کے آخر میں یا محرم سن 7 ہجری میں عمر بن امیہ زمری رضی اللہ عنہ کے ذریعے اسلام قبول کرنے کی دعوت دی۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکتوب گرامی کو بوسہ دیا اور اپنی آنکھوں سے بھی لگایا اور اپنے تخت شاہی سے نیچے اتر آیا اور حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ساری صورتحال تحریر کر کے بھیجوا دی۔ غزوہ تبوک سن 9 ہجری کے بعد رجب میں وفات پائی۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے نائب کو بھی اسلام قبول کرنے کی دعوت دی۔ دوسری حدیث سماعت فرمائیے۔ عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا الا شفعهم الله فيه، رواه مسلم۔ اب اس حدیث شریف کا ترجمہ سماعت فرمائیے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ کوئی مسلمان نہیں مرتا کہ اس کے جنازے میں ایسے 40 آدمی شریک ہوں جو اللہ کے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک نہیں ٹھہراتے، مگر اللہ تعالیٰ اس مرنے والے کے حق میں ان کی شفاعت قبول فرما لیتا ہے، مسلم۔ معزز سامعین و سامعات، اس حدیث سے کثرت جنازہ کی فضیلت ثابت ہوتی ہے۔ اس حدیث میں 40 موحد لوگوں کی شفاعت کا ذکر ہے۔ بعض دوسری احادیث میں 100 کی تعداد بھی ہے اور بعض میں 3 صفوں کا ذکر بھی ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ سائلین کے جواب میں موقع محل کے اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعداد کا ذکر فرما دیا۔ اب ایک اور حدیث سماعت فرمائیے جو آخری ہے۔ عن سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ قال صلیت وراء النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی امرأة ماتت فیہ نفاسها فقام وسطها، متفق علیہ۔
حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ایک ایسی عورت کی نماز جنازہ پڑھی جو حالت نفاس میں فوت ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے درمیان میں کھڑے ہوئے تھے۔ بخاری و مسلم۔ نفاس کہتے ہیں کہ بچے کی پیدائش کے ایام میں یہ خاتون ام کعب انصاریہ رضی اللہ عنہا تھی جو انتقال کر گئی تھیں۔ خلاصہ کلام یہ ہوا کہ اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ میت اگر عورت ہو تو امام میت کے درمیان میں کھڑا ہو کر نماز جنازہ پڑھائے، اور حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مسند امام محمد ابو داؤد ترمذی وغیرہ میں ہے کہ میت اگر مرد ہو تو امام کو اس کے سر کے برابر کھڑا ہو کر نماز جنازہ پڑھانی چاہیے۔ امام شافعی رحمہ اللہ کا یہی قول ہے، بلکہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے بھی ایک قول یہی منقول ہے جیسا کہ ہدایہ میں ہے۔ اس کے برعکس علماء احناف عموماً مرد عورت کے دل کے برابر کھڑا ہو کر نماز جنازہ پڑھاتے ہیں، مگر اس کی کوئی شرعی دلیل نہیں ہے، بلکہ نص صریح کے مقابلہ میں محض قیاس پر عمل کرتے ہیں، مگر یہ حقیقتاً حدیث کے خلاف ہے۔ معزز سامعین و سامعات، یہ تھا آج کے حدیث شریف کا ترجمہ اور اس کے مختصر مسائل۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے تمام گناہوں کو اور خطاؤں کو معاف فرما دے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس رمضان المبارک کے مہینے میں تمام مسلمانوں کی مغفرت فرمائے اور نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وباللہ التوفیق، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔